السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی انہوں نے کھیرا بکرا قربانی کی اور اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی۔ کہتے ہیں ایسی بات صحیح ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ابو بردہ بن دینار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے نا، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے قربانی کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کھیرا بکرا ہے جو دوندے سے بہتر ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسی کی قربانی کر سکتے ہیں آپ، یعنی صحابی کو کہا کہ آپ اسی کی قربانی کر سکتے ہیں مگر کھیرے بکرے کی، لیکن کسی اور کے لیے کھیرا بکرا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، یہ ان کے لیے خاص تھا، اس کے بعد کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤسر، یہ والا جو فرمان ہے نبی علیہ السلام کا صحیح مسلم کا جو ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو اس روایت نے تو واضح کر دیا نا کہ اونٹ، گائے اور بکرا، اس میں کم از کم دوندے سے کم کفایت نہیں کر سکتا، لیکن جو مجبوری ہے، تنگی ہے، دشواری ہو، تو پھر بھیڑ کا کھیرا جو ہے نا وہ جزعۃ من الضأن، اس کی اجازت دی ہے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا جی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے، کھیرا ہے، دوندا نہیں ہے، تو آیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر 1963 نمبر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، مطلب کیا اس کا کہ دوندا جانور ہی ذبح کریں، تنگی کی صورت میں جو ہے بھیڑ کی نسل سے جزع جو ہے وہ ذبح کر لیں۔ اچھا جی، اب صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو حکم ہے وہ بالکل عام ہے، ہر جانور کو شامل ہے، وہ جی کوئی بھی ہو، بکرا ہو، چھترا ہو جی، اونٹ ہو، گائے ہو، مطلب اس کا دوندا ہونا ضروری ہے جی۔ باقی یہ تنگی اگر ہو، اور تنگی یہ ہوتی ہے مطلب یہاں تو وہ منڈی سے مل نہیں رہا دوندا، یا اس کی قیمت اتنی ہے کہ بندے کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر اس صورت میں جزع مطلب کھیرا جو ہے وہ بھیڑ کا کھیرا، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ کا کھیرا جو ہے نا جزع یہ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی اہل علم ائمہ محققین کا یہی موقف ہے اور یہی راجح ہے کہ صرف جو گنجائش ہے وہ بھیڑ میں ہے، یعنی بھیڑ کا کھیرا مجبوری اگر ہو تو، تنگی ہو، باقی اونٹ ہے، گائے ہے جی، بکرا ہے، وہ دوندے سے کم جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔